بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ذرا آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے اس وقت کا جب پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی۔ جہالت کا دور تھا جہاں عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں تخت و تاج کے مالک اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، جہاں بتوں کی پرچھائی میں انسان کی انسانیت کچل دی جاتی تھی۔ روحیں پیاسی تھیں، دل بیجان تھے، زمین پر خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، مگر آسمان کا مالک اللہ رب العزت اپنی رحمت کی نظر کرنے والا تھا۔ وہ لمحہ قریب تھا جب اس سیاہ اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے اپنی سب سے پیاری نعمت، اپنے سب سے عزیز نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ مکہ کی وادیوں میں وہ نور برسا جس نے صدیوں کی غلامی اور ظلم کو چیر کر انسانیت کو نیا راستہ دکھایا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے سے دلوں کو سکون ملا، زمانہ جاہلیت کا اندھیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ آج ہم اسی سفر کو سنیں گے، جاہلیت سے لے کر نبوت تک، قریش کے ظلم سے لے کر اسلام کے پھیلنے تک، اس نورانی کرانتی تک جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تیار ہو جائیے کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہماری ایمان کی زندگی ہے۔ دوستوں، سوچئے ایک ایسا وقت جب پوری دنیا گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انسانیت کی کوئی قیمت نہ تھی، جب عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب ظلم، شرک اور جہالت کا سمندر عرب کی ریت پر حاوی تھا، اور پھر اس کھپ اندھیرے میں ایک نور اترا، وہ نور جو قیامت تک انسانیت کو راہ دکھاتا رہے گا۔ مکہ کی گلیوں سے اٹھی ایک آواز، کہو لا الہ الا اللہ، تمہیں کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ آواز جتنی پاک تھی، اتنے ہی بڑے طوفان کھڑے ہوئے اس کے سامنے۔ قریش کے طعنے، ان کا ظلم، ان کا بہشتگار، سب کچھ صرف اس لیے کہ کوئی ایک اللہ کی عبادت کیوں کرے۔ مگر یاد رکھو دوستوں، جس نور کو اللہ نے بھیجا ہو اسے بجھانے کی طاقت کسی میں نہیں۔ آج ہم اسی سفر کو سنیں گے، جاہلیت سے لے کر نبوت کی روشنی تک، اور قریش کے ظلم سے لے کر ان کے گھٹنوں پر جھکنے تک کا سفر۔ ایک ایسا سفر جو ایمان کو تازہ کر دے گا اور روح کو روشن کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، اگر پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہو، اگر انسانیت کا نام و نشان مٹ گیا ہو، اگر بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی ہوں، اگر جوا، شراب اور ظلم ہی امتحانوں کا طریقہ کہ زندگی بن گیا ہو، تو کیا اس وقت اللہ اپنے بندوں کو یوں ہی اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ اسی اندھیرے میں ایک نور چمکتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ وہ روشنی ہے سرور عالم رحمت للعالمین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کی سرزمین اندھکار میں ڈوبی ہوئی تھی، شراب ہر دروازے پر بکتی تھی، جوا خاندانوں کو برباد کر رہا تھا، عورت کو کوئی عزت نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ طوائفیں اور شرافت پروش سماج کا حصہ بن چکی تھی۔ ہر قبیلہ اپنا خود کا خدا بنا بیٹھا تھا، کسی کے لیے لکڑی، کسی کے لیے پتھر، کسی کے لیے مٹی۔ یعنی وہ دور انسانیت کے لیے سب سے بڑا اندھکار تھا۔ لیکن دوستوں، یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ایک نبی بھیجا جائے جو نور سے اندھیرے کو مٹائے گا۔ جب حبیب اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی تو آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ جبرائیل امین نے غار حرا میں آ کر کہا، اقرا پڑھو اللہ کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے لیے کمبل اڑایا اور کہا، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا پیغام دینا شروع کیا۔ آپ نے کہا، لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ لیکن حق کی آواز کب آسانی سے پھیلتی ہے؟ قریش نے سوچا اگر یہ پیغام پھیل گیا تو ہماری بت پرستی کی دکان بند ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریگستان میں گرم پتھروں پر لٹایا گیا، لیکن وہ صرف ایک ہی جواب دیتے تھے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بربر طریقے سے شہید کیا گیا، وہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ حضرت
खव्वाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर आग से जलते कोयले रखे गए। सोचिए कैसा था वो दौर। लेकिन इन सब ने अल्लाह और उसके रसूल का दामन नहीं छोड़ा। जब कुरैश ने देखा कि जुल्म से मुसलमान पीछे नहीं हटते तो उन्होंने चालें चलनी शुरू की। उन्होंने नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर तुम चाहते हो कि हम इस्लाम को मान लें तो हमारे लिए कोई और कुरान ले आओ, इसमें बुत परस्ती का इज़हार मत करो। कभी कहते अगर तुम सच में रसूल हो तो सोने के पहाड़ उतार कर दिखाओ। कभी कहते अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें मान लें तो इस्लाम और हमारी परंपराओं के बीच समझौता कर लो। लेकिन हबीबुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दो तब भी मैं इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा। यानी कोई समझौता नहीं, हक पर कोई सौदा नहीं, सब्र, कुर्बानी और आखिरकार जीत। इस्लाम खून और आंसुओं से खींचा गया। सहाबा ने सब्र किया, कुर्बानी दी, मक्का से हिजरत करनी पड़ी, मदीना में जंगें लड़ी, लेकिन आखिरकार वही कुरैश जिन्होंने इस्लाम को मिटाने की कसम खाई थी वो झुक गए। मक्का फतेह हुआ और सरवर आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब आज़ाद हो। यही इस्लाम है, यही इस तौहीद का पैगाम है। भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे ईमान का आईना है। अगर उस वक्त मुसलमान डगमगा जाते तो आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना होता। इसलिए हमें चाहिए अपने ईमान को ताज़ा रखें, हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और उस नूर को अपनी ज़िंदगी में उतारें जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी उस वीडियो को देखकर कोई जानकारी हासिल हो। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।